بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 27، مدنی زندگی کا تجزیہ یعنی انالیسس، مکی اور مدنی زندگی کا فرق۔ مکے میں قریش کی مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر دعوت اور تربیت کرنے کا موقع نہ تھا، مگر مدینے میں آپ نے اسلام کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی کی اور ہر پہلو پر بذات خود عمل کیا یا اس کی تعلیم دی، جبکہ لوگ عام طور پر ایک پہلو پر بھی مکمل طور پر کام نہیں کر سکتے۔ مثلا اسلام کے ایمانیات کا شعبہ لیجئے، شہادتین، رسالت، آخرت وغیرہ، یہ ارکان اسلام ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ ہے، یا دل کی عبادات ہیں جیسے نیت، اخلاص، توبہ، صبر، شکر، توکل، مراقبہ، محبت الہی، استقامت، دعا، تفکر وغیرہ، یا دعوت ہے جس میں وعظ و نصیحت ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، دل کو جیتنا ہے، اخلاقیات ہیں، سچ ہے، خوش کلامی ہے، نرمی ہے، تواضع ہے، عدل و انصاف ہے، خودداری وغیرہ، معاشرت ہے، نکاح، طلاق، رضاعت، مہر، والدین، رشتہ دار، پڑوسی، ماحولیات وغیرہ، معاملات ہیں، تجارت، شراکت، مضاربت، رہن، ہبہ، وصیت، وراثت، قرض وغیرہ، اسلامی ریاست ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اقامت صلاح ہے، نظام قضاء ہے وغیرہ۔ ہر پہلو معجزاتی ہے اس کا۔ دعا ہی کو لیجئے، مثلا تاریخ میں کسی بھی انسان نے اتنی اور ایسی دعائیں نہ کی ہیں اور نہ بتائی ہیں۔ آپ کا کیا کام تھا؟ قرآن کو سنانا، یہ مسلم و غیر مسلم سب کے لیے تھا، تزکیہ کرنا، قرآن کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ 2 سے 4 کے پوائنٹس آپ کو احادیث میں ملیں گے۔ کس طرح کام کیا؟ آپ بہترین اخلاق والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صادق و امین تھے، سچے ہمدرد تھے، جو دوسروں کو کہتے سب سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، صبر و استقامت کے پہاڑ تھے، نرمی کے ساتھ لوگوں کی قدم بقدم تربیت کرنے والے تھے، ہر حال میں حکمت سے بھرپور قیادت و رہنمائی کرنے والے تھے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے تھے اور آپ کی ہر بات کو دل سے مانتے تھے، اور یہ ملے گا آپ کو سارا سیرت میں۔ علم، کن لوگوں میں کام کیا آپ نے؟ مسلمانوں میں۔ پہلے تو اپنے خاندان کو سنبھالنا خود ایک چیلنج تھا، بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، رشتہ دار وغیرہ، اور عام مسلمانوں کی تربیت کرنا، پھر غیر مسلموں میں عام لوگوں کو دعوت دینا اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا۔ آپ ریاست مدینہ کے حاکم بھی تھے، یعنی معاشرے کی دیکھ بھال کرنا ہر معنوں میں، چاہے وہ فوجی ہو، سماجی ہو، معاہدے ہوں، جھگڑے چکانا ہو، یا معاشی ہو۔ مثلا آپ نے بازار قائم کیا تاکہ یہودیوں کی اجارہ داری ختم ہو، وغیرہ۔ علم، غیر مسلموں میں ایک طرف عام لوگوں میں دعوت دیا آپ نے اور دوسری طرف دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ یہ 5 قسم کے دشمن تھے: مشرکین مکہ اور ان کے ساتھی، منافقین جو مدینے کے اندر سے سازشیں کرتے تھے، یہودی مدینے اور اطراف کے، عیسائی حکومتیں شمال کی جانب سے، اور اطراف کے بدو جو صحرا میں رہ کر لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ علم، مشرکین کے ساتھ غزوہ بدر ہو یا سریہ زید ہو یا غزوہ احد ہو یا غزوہ حمراء الاسد ہو یا رجیع اور بئر معونہ کے حادثات ہوں، یا غزوہ بنو مستلق ہو یا فتح مکہ ہو، غزوہ حنین ہو یا دیگر غزوات سرایا ہوں۔ علم، منافقوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی جب مسلمان ہوا تو ان کی ہمتیں بڑی بڑھ گئیں، پھر مختلف غزوات میں اور تقریباً ہر وقت پر انہوں نے موقع پرستی کی اور الٹے کام کیے۔ علم، یہود کے ساتھ پہلے ہی ہجری سال میں آپ نے معاہدہ کیا، مگر انہوں نے دھوکے دیے، مذاق اڑایا مسلمانوں کا، دشمنوں سے مل کر سازشیں کی، دشمنوں کو مدینے پر حملوں کے لیے ابھارا، خود بھی حملے کرنے کی کوشش کی وغیرہ۔ تو غزوہ بنو قینقاع لیجئے، غزوہ بنو نذیر لیجئے، غزوہ بنو قریظہ لیجئے، غزوہ خیبر لیجئے، اور ان بڑے واقعات سے پہلے اور بعد میں بھی مخالفت ہوتی رہی اور پرابلمز ہوتے رہے۔ علم، عیسائیوں کے ساتھ غزوہ مؤتہ، غزوہ تبوک، اور پھر جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی تیاری، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ پھر آپ نے خطوط بھی بھیجے، خاص کر عیسائی بادشاہوں کو بھی، اور وفود بھی آئے جس میں وفد نجران مشہور ہے۔ علم، بدوؤں کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع مشہور ہے، لیکن وہ لوگ غزوہ احزاب میں بھی آئے تھے اور دیگر غزوات و سرایا وغیرہ میں بھی۔ علم،
مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کو پہنچایا جو کتاب و سنت میں ہے، اس پر بہترین عمل کر کے دکھایا اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ کو چھوڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبردست جماعت تیار کی اور عدل و انصاف اور روحانیت اور پاکیزگی والا بہترین معاشرہ تعمیر کیا اور مثالی ریاست قائم کی۔ ان پر عمل کر کے مسلمان 100 سال کے اندر سپر پاور بن گئے اور 1000 سال تک بنے رہے۔ مگر یاد رہے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ علم، ہمیں بھی قرآن، حدیث اور سیرت کو پڑھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں بھی کسی حد تک وہ صفات پیدا ہو سکیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں تھی۔ انگلیوں پر یہ جو سیرت کا کورس ہے اس کو یاد کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس دور، کس سال اور کس حصے میں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔